حسین حسنی صاحب جی مختصراً کائنڈلی. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. میرا ایک کویشچن تھا کہ بہت سارے جو مسلم علماء کی میں ویڈیو دیکھتا ہوں، میں چھوٹے موٹے مسلم عالم دین کی بات، میں آپ سے یہ سوال کروں گا، آپ بولیں گے ہم تو نہیں روکتے، مگر آج کل یہ پاکستان اور انڈیا میں بہت ہو رہا ہے کہ لوگوں کو خود سے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے روکا جاتا ہے. وہ کیوں؟ آپ یہی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کیوں آپ قرآن سے اسلام سے نکل رہے ہیں، کیونکہ جب ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ کیا پڑھیں نماز میں اور قرآن میں، اور پھر آ کے پھر کوئی مفتی صاحب اور کوئی مولوی صاحبوں کو ایسی باتیں بتائیں گے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ ایسا آدمی کنفیوز ہو کے اسلام سے نکل جائے گا کہ نہیں نکلے گا. میری مثال لے لیں، مجھے چلو میں نے جب قرآن پڑھنا سٹارٹ کرا، مجھے نہیں پتا تھا خود سے کہ یہ بھی باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، اس سے میرا ایمان اور پختہ ہو گیا. میں تو گمراہ نہیں ہوا نہ قرآن پڑھ کر ترجمے کے ساتھ. تو ہمیں کیوں بولا جاتا ہے قرآن خود سے نہ پڑھو، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ جگہ جگہ کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کر کے تمہارے لیے آسان کر دیا سمجھنے کے لیے. تو ہمیں کیوں منع کیا جاتا ہے؟ چلیں، بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو میں پرسنلی اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جب سے میں پڑھ رہا ہوں اور ابھی بھی پڑھ ہی رہا ہوں اسلام کے بارے میں علماء سے، اسکالرس سے، میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی عالم دین کو، یعنی جو صحیح معنی میں عالم دین ہوتے ہیں، ہم صرف جو واض و نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی عالم دین کو، کسی بھی اسلامک اسکالر کو میں نے پرسنلی، میں ہی نہیں کہہ رہا نہیں ہے، میں نے پرسنلی نہیں سنا کبھی جو وہ یہ کہتے ہوں کہ بھائی جو قرآن کو خود سے پڑھے گا ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ وہ گمراہ ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز، اب کون کہتا ہے نہیں کہتا ہے ظاہر سی بات ہے، ہم ہر ایک کی ذمہ داری لیتے نہیں ہیں، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض علماء بعض ایسی چیزیں کہتے ہیں جن کو لوگ سمجھ نہیں پاتے اور غلط طریقے سے اس کو لے لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے غلط سمجھا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے، کئی لوگوں نے مجھ سے اس طرح کے سوالات کیے. دیکھیں، قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں نا، بنیادی طور پہ وہ دو طرح کی ہے، بنیادی طور پہ، یعنی علمی اعتبار سے میں اس کی تقسیم نہیں کر رہا ہوں، بنیادی طور پہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ آیتیں ہوتی ہیں، ایک قسم وہ ہے جن میں عام نصیحتیں ہوتی ہیں، عام اللہ رب العالمین نے جو نصیحتیں کی ہیں، جو واقعات کا ذکر کیا ہے جن سے مومنین کو عبرت حاصل ہو سکتی ہے اور نصیحت حاصل ہو سکتی ہے. ایک قسم تو یہ ہوتی ہے. دوسری قسم وہ ہیں جن کا تعلق احکامات سے ہوتا ہے، جن کا تعلق گہرے مسائل سے ہوتا ہے. ان قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر اور اسے سمجھ کر اور اس کی گہرائی میں اتر کے، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گہرائی میں اتر کے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ترجمہ اس جگہ پہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ عربی زبان کے قواعد، فصاحت، بلاغت، نحو، صرف اور بھی جو دیگر علوم چاہیے قرآن سے، مسائل کو نکالنے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے، احکامات کا استنباط کرنے کے لیے جسے ہم کہتے ہیں، وہ دوسرے طرح کی جو ہے آیتیں ہوتی ہیں. تو جہاں تک تعلق پہلے قسم کی آیتوں کا ہے جس میں نصیحتیں ہیں، وہ تو ہر انسان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی، ہر انسان کو. اور یہ کہا جاتا ہے، تلقین کی جاتی ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کو پڑھیں، آتھینٹک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انگلش میں چاہتے ہیں انگلش میں پڑھیں، اردو میں چاہتے ہیں اردو میں پڑھیں، اسے سمجھیں، کیونکہ قرآن نازل ہی ہوا ہے سمجھنے کے لیے اور اس کو اس پہ عمل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. لیکن بسا اوقات دیکھا جاتا ہے بہت سے ایسے لوگوں کو جو یہ ان آیتوں کو بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خود مفسر بھی بن جاتے ہیں اور پھر احکامات کے مسائل بھی نکالنے لگ جاتے ہیں اور غلط نکالتے ہیں. چلو ایک صحیح نکال رہے ہوں تو بات الگ ہے، لیکن جب وہ غلط نکالنے رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے معاشرے میں گمراہی پھیلتی ہے. تو بعض علماء اگر یہ کہتے ہیں تو وہ اس ناحیے سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ قرآن کو پڑھیں، خود سے پڑھیں، سمجھیں، لیکن صرف ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مفسر نہ سمجھنے لگ جائیں کہ آپ جو ہے مسائل کا استنباط کسی بھی طریقے سے کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن کی کسی بھی آیت سے مسئلے نکالنے کے لیے صرف قرآن کی آیت کو دیکھنا کافی نہیں ہے، اس کے پیچھے شان نزول ہے، حدیثوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور دیگر واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ دو ڈفرینس ہے. باقی مسلمانوں کو ظاہر ہے چاہیے، جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں قرآن کریم اور بالکل جو ہے اس کو بغیر سمجھے پڑھتے بھی ہیں تو بالکل کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، تو یقیناً غلط کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے. جی میں ایک ٹھیک بات ہے. بولوں، اگر دیکھیں، میری کیا اوقات کہ میں کوئی عالم دین بنوں، میں کوئی مفسر بنوں؟ میرا یہ بالکل ایمان ہے. اگر مجھے قرآن میں کوئی احکامات کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جیسے وراثت کی بات ہے، جیسے طلاق کے مسئلے ہیں، جیسے عورتوں کے حقوق کے والد سے ہیں، میں یہ قرآن کو یہ مان کے چلتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنی
موجودگی کا احساس دلایا ہے. اگر اللہ ہے تو پھر اس کی کتاب ہے. اگر قرآن ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ہنٹ ہے، وہ معراج پہ گئے، کیسے گئے، کیوں گئے، اس نان آف مائی بزنس، اس کا مسئلہ حدیثوں میں ہے. میں تو قرآن اس سے پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ کہ مجھے عبرت حاصل ہو، جی ہاں کہ بالکل. مجھے پتا چلے کہ سورہ واقعہ میں زقوم کا درخت کیا ہے. اور قرآن میں زقوم کا درخت کی ایسی خطرناک قسم کا ترجمہ آیا ہے کہ جب بھی میرے اندر کوئی پرانے زمانے کی جہالت کرنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے، میں آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں یا سورہ واقعہ میں زقوم کا درخت کا ذکر ہے، عبرت حاصل کر لو. کیا قبر میں تم نے زقوم کا درخت کھانا ہے کیا؟ اگر میں اس کو رکھ کے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، میرے کیا اوقات کے مفسر بنوں، میرے کیا اوقات کے میں عالم دین بنوں، میرے کیا جی اوقات بالکل کے آپ پڑھیں مطلب کہ نا. میں کیا میں آپ ایک منٹ میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں عمومی بات کر رہا ہوں. آپ اسے پرسنلی مت لیجیے گا. میں عمومی بات کر رہا ہوں. اس لیے بعض علماء کو آپ نے اس طریقے سے سنا ہوگا. بہرحال میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. اگر آپ نصیحت حاصل کر رہے ہیں قرآن کے ترجمے کو پڑھ کے، تفسیر کو پڑھ کے، جہاں نہیں سمجھ میں آتا ہے علماء سے پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں قرآن کو، بہت اچھی بات ہے، کریں، یہ تو کرنا ہی ہے. اگر کوئی روک رہا ہے آپ کو تو نہیں روکنا چاہیے اس کو. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. کیونکہ میں نے بہت سارے علماء دین کو سنا ہے کہ آپ نے وہ بات کی کہ جو بیسک نصیحت کے کام ہے تم سمجھ لو گے، اور پھر وہ کہ اور پھر جو اختلاف کے مسئلے آتے ہیں اور وراثت کے مسئلے آتے ہیں تم نہیں سمجھ پاؤ گے. جو اس سے بہتر تمہیں گمراہی میں پڑھو ہی نہیں، قرآن پڑھو ہی نہیں ترجمے کے ساتھ. میں کتنے عالم دین کو مننے پڑے، وہ سراسر پڑھنے سے منع ہی کر دیتے ہیں ترجمے کے ساتھ. نہیں نہیں ایسا نہیں. اگر کوئی سرے سے منع کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے نا، اس کو تو سمجھنا ہے. اور میں چلیں آخری بات ٹھیک میں ہے. کہوں گا جی کہوں گا کہ مجھے جب قرآن میں وراثت کے مسئلے آتے ہیں، یا پھر ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ عورتوں کو جہاں سے جھڑکنے کا حکم ہے، جب وہ آپ کی بیوی آخری اسٹیج پہ آ کے آپ کی باتیں سن رہی ہو، تو میری کیا اوقات کہ میں اللہ کو چیلنج کروں گا آپ نے کیوں بیان کیا. اللہ نے بیان کیا ہے، کسی کانٹیکٹ سے بیان کیا ہے. میری لائف میں یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ بہت برکت ڈال دی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیت میری نہیں ہے، چلیں. تو آئی کا تفسیر کر کے میں کن لوگوں کو میں گمراہ کروں. میں تو نہیں پڑھتا ان معلوم ہے، تو میں تو میں نے پڑھتا ہوں آپ کو قرآن ترجمے کے ساتھ. آپ اسے پرسنلی کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ گمراہ کر رہے ہیں. جی ہاں، میں نے بس وہی ہے. عمومی بات کی ہے نا، عمومی جی بات ہاں، کی. چلیں بہت شکریہ. اللہ آپ اللہ کی حافظ، اللہ بات آ حافظ، گئی. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرا.